ہے کہ میرے شوہر پہ بہت زیادہ قرضہ ہے۔ میں قرآن پاک پڑھی ہوئی ہوں تجوید سے، تو میں آن لائن باہر سے بچیوں کو آن لائن پڑھاتی ہوں، باہر کی بچیوں کو، اور ان سے پیسے لیتی ہوں۔ کیا میرا اس طرح کرنا جائز ہے؟ بہن بالکل جائز ہے، اس میں کون سی ناجائز چیز ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں قرآن پڑھا کر اس کی اجرت لے رہی ہوں، تو یہ قرآن کی اجرت لینا ناجائز ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ آپ بالکل اجرت لے سکتی ہیں، معلم کی اجرت کو فقہا نے بالکل جائز قرار دیا ہے۔ اور اس پر یہ فتویٰ دینا کہ جو معلم اجرت لے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا، تو خدا را ایسا یہ فتاویٰ نہ جاری کریں۔ دینی استاد ہو، مؤذن ہو، امام ہو، اسی طریقے سے کوئی قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہو، اگر اس کا قصد و ارادہ صرف اللہ کی رضا ہے لیکن بامر مجبوری وہ اپنا وقت دیتا ہے اور اس کی اجرت بھی لیتا ہے، تو شرعاً اس کو بالکل ثواب بھی ملے گا اور اس کے لیے رزق بالکل طیب اور حلال ہوگا۔ جو یہ کہے کہ اس پہ ثواب مرتب نہیں ہوگا، وہ سمجھ لیں کہ ایک معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گا، کیونکہ ہزاروں استاد ایسے ہیں۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ آپ کو ثواب ہی نہیں ملے گا پڑھانے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بچے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم آ کر ہم بھی اس طرح استاد بن کے پڑھائیں گے، ذریعہ معاش کو اختیار کر نہیں سکیں گے، اور اس کے پڑھانے کا تو پھر ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کے ہم تنخواہ لے رہے ہوں گے، تو پھر اس راستے کو چھوڑ ہی دو، دوسرے راستے پہ چلے جاؤ۔ یہ پھر جملے کیا دین کی خدمت ہوں گے؟ کیا اس سے دین کا جذبہ پیدا ہوگا؟ اگرچہ وہ اقوال بھی بعض جگہ موجود ہیں، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، لیکن صحیح قول یہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو سیلریز دیتے تھے۔ جب آپ خاص طور پہ امیر المومنین بنے، آپ نے ڈبل سیلریز کر دیں اور فرمایا کرپشن کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو باقاعدہ آپ کو بیت المال سے آپ کے ماہانہ اخراجات دیے جاتے تھے۔ روز کی ایک بکری ہوتی تھی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ مہمان آتے تھے آپ کے پاس، قافلے آتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام، تو روزانہ ایک بکری اور ماہانہ اخراجات۔ اگرچہ میں نے یہ بھی روایت پڑھی ہے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے جتنا بیت المال سے لیا تھا اس کا حساب کتاب کر کے وہ سب بیت المال میں جمع کروایا۔ یہ بھی ثابت میں نے پڑھا ہے خود۔ لیکن بہرحال لیا تو صحیح، تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا کسی بھی چیز کا؟ اس طرح میرا مشورہ یہی ہے کہ یوں نہ کریں۔ ویسے لوگ دین کی طرف مائل نہیں ہو رہے، اور ہم قریت کے وہ مسائل نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کریں جس سے ان کی دل آزاریاں ہوں، جن سے وہ پیچھے ہٹیں، جن سے ینگ جنریشن قریب آتے ہوئے 10 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگائے اور وہ کہیں کہ سارے جو مولوی حضرات ہیں چونکہ یہ دنیاوی مال اس کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں تو ان کو تو ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ثواب تو دور کی بات، جو ایسے عمل سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو، اس سے دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو یہ تو حرام ہے، یہ ریا کے اندر شامل ہوتا ہے، تو یہ جہنم میں بھی جائیں گے سارے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور قول کر لیں، جب اس میں نرمی اور آسانی رکھی ہے تو پھر اس میں بھائی جان کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ تو اگر میری بہن کو کسی نے اس طرح کہہ دیا ہے، بالکل نہ گھبرائیں، آپ بچیوں کو پڑھائیں، اللہ کے لیے پڑھائیں، ثواب کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ باقی آپ جو اجرت لے رہی ہیں، آپ تو ویسے ضرورت مند ہیں، آپ کے لیے بالکل طیب اور بالکل حلال ہے۔